الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے عجیب مشکل میں کارواں ہے. نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن. اٹھو ذرا انتقام لے لو. نبی اکرم. بہت دیر سے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے. آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہیں کیونکہ کھا کر کے بیٹھے دیر سے جلسہ شروع ہوا اور جلد ہی جلسہ ختم ہونے کے قریب آ چکا. یہ محبت ہے کہ آپ لوگ گھر گئے نہیں اور جلسہ میں دعا کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے رکھیے گا. ہمارے 3 سوالوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا. ہمارے نبی کو قرآن نے چاند نہیں کہا چراغ کہا. چراغ کہا چاند نہیں کہا. یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے جنازہ آپ پڑھتے ہیں درود کے بعد دعا ہے. دعا سے پہلے درود ہے. دعا بعد میں ہے درود پہلے ہے. اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. نبیوں کا امام کہا جاتا ہے. نبیوں کی امامت آپ نے کس طرح کی ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر سے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح ہم دوسرے کی ترقی سے جلیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. پہلا سوال تھا کہ ہمارے نبی کو چراغ کہا گیا ہے چاند نہیں کہا گیا. چاند میں ایک خوبی ہے وہ روشن ہوتا ہے. سورج میں ایک خوبی ہے وہ روشن ہوتا ہے. لیکن جو چراغ کے اندر خوبی ہے وہ چاند میں نہیں ہے. ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا. ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا. لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے. اس لیے نبی کو چراغ کہا گیا چاند نہیں کہا گیا.
دوسرا سوال تھا کہ پہلے جنازے میں درود ہے، اس کے بعد دعا ہے، دعا لاسٹ میں ہے، اس سے پہلے درود ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کوئی دعا بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے اپنی امت کو تعلیم کیا پہلے درود پڑھو اس کے بعد دعا کرو۔ تیسرا سوال تھا کہ ہمارے نبیوں کو اماموں کا امام کہا جاتا ہے، رسولوں کا امام کہا جاتا ہے، ہمارے نبی نے کس طرح امامت کی ہے؟ صف لگ گئی، مسجد میں 5 صف ہوتی ہے، نبیوں کی صف لگی ہے، 7 صفوں میں نبی ہیں، رسول ہیں۔ امامت کے لیے ہمارے نبی کو آگے بڑھایا گیا، سب سے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، دائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، بائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسحاق کھڑے ہیں اور حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ اس شان سے ہمارے نبی نے امامت کی ہے، اس لیے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ امام کے پیچھے نقد نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ تنخواہ ادھار دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کا جنازہ ہی پڑھیں گے۔ جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور حصے میں ساری خدائی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی۔ ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، بہت خوبصورت ماحول میں آپ سن رہے ہیں، جلسہ آپ کا کنارے کو لگ رہا ہے، سیرت کے حوالے سے آپ کو پہلا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی بیداری آئی ہے، دل خوش کر دیا آپ نے کہ آپ صحیح میزبان تھے اور میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے، کھاتا کھلا ہے۔ ہمارے نبی غریب ہے، اور جس خاتون نے نکاح کیا وہ امیر ہے، مالدار عورت ہے۔ مالدار عورت نے غریب جوان سے شادی کیوں کیا؟ یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس عورت کو پتا تھا کہ آنے والے دور میں جو آخری نبی ہوں گے لگتا ہے کہ یہی ہوں گے، اس امید پر مالدار عورت نے غریب جوان سے نکاح کر لیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، غار حرا میں جبریل کو دیکھا ہے ہمارے نبی نے، گھبرا کر کے بیوی کے پاس آئے، کہا میں نے پہلی بار فرشتے کو دیکھا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا تباہ تو وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تباہ تو وہ ہوتا ہے جو یتیموں پر دھیان نہیں دیتا، تباہ تو وہ ہوتا ہے جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، تباہ تو وہ ہے جو مصیبت میں غیر کے کام نہیں آتا۔ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں آپ غیر کے کام آتے ہیں، آپ تباہ نہیں ہو سکتے، آپ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ 2-3 مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آج پورا گھر کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا، ہم اپنے چال سے غریب ہیں، یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ روزی کی مثال ڈاکٹر کی دوائی کی طرح ہے، ڈاکٹر کسی کو دوا زیادہ دیتا ہے، کسی کو دوا کم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کی بیماری تھوڑی سی دوائی میں ختم ہو جائے گی